اچھا، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، جن کا شکر ادا کرنا ہم پر۔ اس کی دلیل میں نے کون سی حدیث بیان کی؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو محسن کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں۔ رب کا شکر گزار بندہ تب بنے گا جب ان محسنین امت کا شکریہ ادا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے آج میں تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور ابھی میں نے یہ سوال کا جواب دیا کہ ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، کہ ان چاروں ائمہ فقہ میں سے یہ واحد ہیں جو تابعیت کا شرف رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے سن کر حدیث روایت کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بارگاہ رسالت سے کیسا قرب ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ سارے بولیں گے تو میں آگے چلتا ہوں، اٹینٹیو ہو جائے نا۔ داتا صاحب کا تبرک تو آپ نے کھایا ہے ماشاءاللہ، اور ان کی سبیل سے دودھ بھی آپ نے پیا ہے، لیکن کتاب کسی نے پڑھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے کئی رازوں سے پردے اٹھا دیے ہیں، کشف المحجوب۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے مزار پہ حاضر تھا۔ حضرت بلال کا مزار کہاں پہ ہے؟ شام کے ملک میں، دمشق میں۔ معلوم ہوا دادا صاحب بھی مزاروں پر حاضری دینے والے تھے اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے تھے۔ یہ ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ درباروں پر مزاروں پر جاتے ہیں اور ان سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال کے مزار پر دادا صاحب لکھتے ہیں کہ میں وہاں پہ معتکف تھا اور میں مراقبے کی حالت میں تھا، آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ دعا کرو ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے جی۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے، تو مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ خوش نصیب کون ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور اسے لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو سرکار میرے دل کے خیال سے باخبر ہو گئے اور فرمایا علی حجویری یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ کہتے ہیں اس سے مجھے اپنے اور اپنے ملک والوں کے بارے میں بڑی اچھی امید قائم ہوگی کہ حضور نے فرما دی تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے دادا صاحب اب اس خواب سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ یہ سچا خواب ہے نا، نیک لوگوں کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو یہ سچا خواب تھا، سرکار کی زیارت ہوئی، حضور کا حکم ہوا۔ تو دادا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر تو خود ساتھ چل کے آ رہے ہوتے امام ابو حنیفہ تو میں یہ سمجھتا کہ وہ خود چل رہے ہیں، لیکن ان کو اٹھانے والے لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب ان کو چلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر خود چلتے تو ٹھوکر کھا سکتے تھے، ان کو چلانے والے اور لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا امام ابو حنیفہ اپنے اجتہاد میں اور اپنی تحقیق میں غلطی سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ان کو چلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نتیجہ کس نے نکالا؟ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ نتیجہ نکالا، اور داتا صاحب ہی نقل کرتے ہیں کشف المحجوب میں ایک بزرگ کو یحییٰ بن معاذ رازی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ ابو حنیفہ کے، تو ابو حنیفہ کا علم کہاں پر ہے؟ وہ فتاوی شامی میں ہے، وہ فتاوی در مختار میں ہے، وہ مسند امام اعظم کے اندر ہے، وہ مبسوط کے اندر ہے، وہ درر میں ہے، وہ غرر میں ہے، وہ فتاوی رضویہ میں ہے، وہ بہار شریعت میں ہے۔ یہ ساری تحقیقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ہم فخر کرتے ہوئے کیوں نہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے امام ایسا دیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے ائمہ فقہ میں نہیں ملتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں زمانے بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ نے حدیث پاک ابھی کچھ دیر پہلے سنی جو بعد میں ہے ان کے لیے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
تو یہ نسخہ آپ جو ہے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا یہ گھر میں لے کے جائیں، بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور گھر گھر میں یہ ذکر کریں۔ یہ صرف مسجد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، اگر اللہ کی رحمت کے سوالی، کون سوالی نہیں ہے، ہر بندہ طلبگار ہے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، تو اس کا نسخہ اور فارمولہ آج آپ نے حدیث پاک کی روح سے سن لیا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت چھما چھم نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے ذکر کی بزمیں آراستہ کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش سے اگر مستفید ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے نیک ولی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر لیں، اور اگر آپ باقی نہیں پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم زمانے بھر نے زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا، ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم۔ اچھا، آپ کے القاب میں سراج الامہ، آپ امت کے لیے چراغ ہیں، آپ نے ایسی روشنی روشن کی ہے جس کی روشنی میں قرآن و حدیث سمجھا جائے گا۔ تو مفتی میاں خان نعیمی صاحب اسی کا حوالہ دے کے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ کتنا مزہ آ رہا ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر کا، ایسا سرور اور کہاں مل سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے، اس کے حبیب کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس کی چاشنی ہر امتی کو آ جائے، ادھر ادھر کی باتوں میں رہے ہی نہ، جھوٹ غیبت چولی گالی سے بچ جائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اس کے حبیب کے ذکر میں، اہل بیت کے ذکر میں، صحابہ کے ذکر میں، ولیوں کے ذکر میں مشغول و مسرور رہے تو کام ہی بن جائے گا، دونوں جہاں میں بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو مفتی میاں خان نعیمی صاحب کہتے ہیں سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم۔ اچھا، میں نے امام اعظم لقب کی دو وجوہات بیان کی، پھر دہراتا ہوں بعد میں آنے والوں کے لیے۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ ائمہ فقہ میں سے سب سے سینئر ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ ان چاروں میں آپ تابعیت کا شرف رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ اب تیسری وجہ بیان کرتا ہوں، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ان الفاظ میں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام۔ آپ نے واقعہ معراج میں سن ہی لیا تھا، حضور رسولوں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اے رسولوں کے امام، آپ پر سلام ہو۔ دعا کریں ہمیں بھی وہاں کی حاضری ہو جائے، سب کہیں آمین۔ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، تو وہاں کی ہمیں بادب حاضری نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا اے رسولوں کے امام، آپ پر سلام ہو۔ تو روضہ اقدس سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، تم پہ بھی سلام ہو۔ تو جس کو حضور امام کا لقب عطا فرما دے تو اس کو امام اعظم کیوں نہ کہا جائے؟ تو آپ بھی کہہ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا عشق رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بغداد میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں استمداد، استغاثہ، استعانت کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر؟ بغداد شریف، بغداد میں ہی آپ کا مزار ہے، ٹھیک ہے۔
تو پورا قصیدہ ہے، یہ داتا دربار سے مل سکتا ہے، اس کا نام ہے قصیدۃ النعمان، بڑا عشق والا، بڑی محبت والا، بڑے کیف والا، حضور کی بارگاہ میں نعت کا قصیدہ عربی میں۔ لیکن اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اب وقت نہیں ہے ورنہ تو سارے سناتے، لیکن ایک شعر سنیں، کتنی محبت، کتنا عشق اور کتنی وابستگی اور کتنا زاری اور کتنا گڑ گڑا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور کیسے حسن طلب دیکھیں ذرا۔ کہتے ہیں انا طامع بالجود منک ولم یکن لِأَبِي حَنِیفَةَ فِی الْأَنَامِ سِوَاک، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اور کوئی، دیکھو بغداد میں بیٹھ کے حضور کو پکار رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، یہ آج سے 1300 سال پہلے کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ پورا قصیدہ آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ کیا مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت نے۔ اس شعر کا بڑا خوبصورت شعر، کہتے ہیں میں ہری سے بخشش حضرت ہوں جب کہ نہیں، میں ہری سے بخشش حضرت ہوں جب کہ نہیں، بو حنیفہ کا کوئی یاور میرے آقا کے سوا، بو حنیفہ کا کوئی یاور میرے آقا کے سوا۔ آج ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دی بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، کہ امت کی کمزوری کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ ٹرمپ جیسا شخص اب اعلان کہتا ہے کہ غزہ پہ امریکی فوج قبضہ کرے گی۔ استغفر اللہ، کہو توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، اور ہم ہاتھ اٹھا کے اس کے بیان کی مذمت کرتے ہیں کہ خدا خدا کر کے جنگ بندی ہوئی، یہ ظلم و تشدد کا بازار ٹھنڈا ہوا۔ اب آج اخبار میں اس کا بیان آیا ہے ٹرمپ کا کہ جی غزہ کے اوپر امریکی فوج قبضہ کر لے گی، اسرائیل خالی کر دے تو امریکی فوج قبضہ کر کے اس کی تعمیر کرے۔ ایسی تعمیر ہمیں نہیں چاہیے، تم اپنے جگہ رہو، تعمیر مسلمان خود ہی کر لیں گے، وہ خیموں میں بھی رہ لیں گے، تمہاری تعمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ مذمت کریں۔ ہاں جی، فلسطین، مسجد اقصیٰ فلسطین، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہ بھی نعرہ لگایا، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین نہ امریکہ کا نہ اسرائیل کا، فلسطین کن کا ہے؟